بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اول کلمہ طیب۔ طیب کا مطلب ہوتا ہے پاک۔ اس طرح سے کلمہ طیبہ کا مطلب ہے کہ وہ کلمہ جس کو پڑھنے والا شخص ہر قسم کے شرک سے انکار کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ صرف ایک فقرہ ادا کرنے سے، ایک کلمہ ادا کرنے سے ہم دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، ہمیں مسلمان ہونے کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے۔ آئیے ہم اس پر غور کرتے ہیں کہ اس میں ایسی کیا بات بتائی گئی ہے کہ صرف ایک فقرہ ادا کرنے سے ہی ہم دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ لا الہ، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود۔ تو اس طرح سے اس کا مطلب ہے کہ نہیں کوئی معبود۔ الہ کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے۔ الہ کا مطلب ہوتا ہے ایسی ہستی جس کی عبادت کی جائے یا اپنی ہر ضرورت کے لیے جس کی طرف رجوع کیا جائے، اس کو الہ کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے اس کا مطلب ہے لا الہ، کہ نہیں کوئی معبود، کہ نہیں کوئی ایسی ہستی جس کی میں عبادت کروں یا جس کے احکامات کی میں پیروی کروں، الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ایسی کوئی ہستی نہیں ہے جس کی میں عبادت کروں یا جس کو میں اپنی ضرورت کے وقت پکاروں یا جس کی طرف میں رجوع کروں۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ الہ کا مطلب ہے عبادت کرنا اور احکامات پر عمل کرنا، اسی کی تعلیمات پر عمل کرنا، ہر ضرورت میں اسی کی طرف رجوع کرنا۔ آگے دیکھ لیتے ہیں، اس کا نیکسٹ پارٹ ہے محمد الرسول اللہ۔ محمد، یہاں پہ مراد ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تصدیق کی جا رہی ہے کہ رسول اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ رسول کا مطلب ہوتا ہے پیغمبر، یعنی کہ پیغام لے کر آنے والا۔ تو اس طرح سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ محمد الرسول اللہ، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لانے والے ہیں۔ ہم نے دو باتوں کا اقرار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس کلمے میں دو باتیں بتائی گئی ہیں۔ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے ان دونوں باتوں پر ایمان لانا بے حد ضروری ہے، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ۔ آپ ان دونوں باتوں پر ایمان لائیں گے تو ہی آپ دائرہ اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم نے ہر قسم کے شرک سے انکار کر دیا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم کلمے کو اپنی زبان سے ادا تو کرتے ہیں لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت تو کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو معبود مانتے ہوئے اس کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات بیان کیے ہیں، ہم کان اور آنکھیں بند کرتے ہوئے ان سے نظریں چرا کر گزر جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کہ ہم مکمل طور پر کلمے پر ایمان نہیں لاتے۔ ہم صرف عبادات کے لیے تو کلمے کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن احکامات کے لیے ہم اپنا منہ پھیر لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ، کہ جو بھی شخص محمد الرسول اللہ کا انکار کرے گا وہ شخص دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس کلمے پر ایمان لائیں، اس کو سمجھیں اور اس کو اپنی عملی زندگی میں شامل کر لیں، تبھی ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم صرف عبادات کے لیے اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود مانتے ہیں اور احکامات کے لیے انسانوں کے حکم پر عمل کرتے ہیں یا اپنے نفس کے حکم پر عمل کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم شرک کرتے ہیں، اور شرک ایسا گناہ ہے جس کی معافی اللہ تعالیٰ نہیں دیں گے۔ اس لیے اپنے ایمان کا تزکیہ کیجئے، اپنے ایمان پر غور کیجئے اور اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادات کے لیے اور اپنے احکامات کے لیے اور اپنی ضرورت کے لیے پکاریے۔ کسی بھی انسان سے یا کسی بھی دوسری ہستی سے یا کسی بھی دوسری چیز سے کسی قسم کی کوئی توقع منسوب مت کریں، کیونکہ تمام کے تمام اختیارات اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر قائم رہنے کی اور سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔